Hello and Assalamu alaikum. This is your English teacher and I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. आज हम क्लास 10th के यूनिट नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं. चाइनीज़ न्यू ईयर यानी चीनी साल नौ. तो चीन जो है पाकिस्तान के शुमाल में मौजूद एक मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें कि चीनी साल नौ उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है. वैसे तो उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे चीनी लालटेन हो गया, युएन शाओ हो गया, लेकिन चीनी साल नौ जो है उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उनका कह लें कि त्यौहार है. तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे. चीनी साल नौ एक छुट्टी है दैट सेलिब्रेट्स जो कि मनाई जाती है द ब्रिंगिंग लाने के लिए ऑफ अ न्यू ईयर, नए आने वाले साल की. ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक. अच्छा, ट्रांसलेट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, चूँकि ये जो मेरे पास PDF है इसमें मैंने उर्दू मीनिंग्स नहीं लिखे हुए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरा लेक्चर सुनें तो काइंडली अपने पास बुक रखा करें, ताकि आप जो मैं साथ साथ वर्ड्स के मीनिंग्स बताती जाऊं आप उनको साथ साथ नोट करते जाएं अपनी बुक पे, ठीक है. चीन का साल नौ छुट्टी का दिन है जब चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ की खुशी मनाई जाती है. इट इज़ कंसीडर्ड, इसको समझा जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट, सबसे अहम हॉलीडे, छुट्टी फॉर चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदानों के लिए. चीनी ख़ानदानों के लिए छुट्टी का ये दिन इंतहाई अहम समझा जाता है. द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये जो छुट्टी है मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग, बहुत ही बड़े ख़ानदानों के इज्तिमा के साथ. गिफ्ट गिविंग, तहाइफ दिए जाते हैं. द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड, अलामती खाने खाए जाते हैं. एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव, और डिस्प्ले का मतलब होता है नुमाइश करना. फेस्टिव डेकोरेशंस, जो उनके त्यौहार की जो डेकोरेशंस होती हैं, आराइश व ज़िबाइश होती हैं, उनको ऑल फोकस का मतलब वैसे तो तवज्जो देना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है ऑल फोकस्ड, इस सब का मकसद होता है ऑन ब्रिंगिंग, लाना, गुड लक, खुशकिस्मती, फॉर द न्यू ईयर, आने वाले साल के लिए. एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और बहार की आमद को मनाया जाता है. छुट्टी का ये दिन बड़े ख़ानदानी इज्तिमात, तहाइफ देने वाले, अलामती खाने और शानदार आराइश व ज़िबाइश की नुमाइश के साथ मनाया जाता है. सबका जो मकसद होता है, मरकज़ जो होता है, नए साल की खुशबख्ती को लाना और बहार की आमद को मनाना है. इन चाइना द लूनर कैलेंडर, चाइना में लूनर कैलेंडर जो शमसी कैलेंडर है, इज स्टिल यूज टू डिटरमाइन, वो अभी तक यूज़ किया जाता है. डिटरमाइन का मतलब होता है तयन करना या अंदाज़ा लगाना. ट्रेडिशनल, रिवायती हॉलीडेज़, छुट्टियाँ, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसे कि चीनी साल नौ. चीनी साल नौ में चीन के साल नौ जैसी रवायती चीनी साल नौ के जैसी रवायती छुट्टियों के तयन के लिए अब भी कमरी कैलेंडर को इस्तेमाल किया जाता है. सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड, चूँकि जो लूनर कैलेंडर है, कमरी कैलेंडर है, उसकी बुनियाद जो है ऑन द फेजेस ऑफ मून, वो चाँद की मुख्तलिफ हालतों पर है. विच हैज़ शॉर्टर साइकिल, जिसका दौरानिया जो है छोटा है. विच हैज़ शॉर्टर साइकिल देन मून, जिसका जो दौरानिया होता है, विच हैज़ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका जो दौरानिया है वो सूरज से छोटा होता है. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनी साल नौ जो है वो हर साल एक ही दिन नहीं होता. चूँकि कमरी कैलेंडर का इन्हसार चाँद के अदवार पर होता है, जिसकी गर्दिश का दौरानिया सूरज की गर्दिश की निस्बत कम होता है, और इसके लिए चीनी साल नौ का दिन साल में कभी एक दिन नहीं होता. बट टिपिकली, लेकिन आम तौर पर, फॉल समवेयर, आता है कहीं बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20. बट लेकिन अमूमन ये जो दिन है 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं आता है. Here are some traditional, तो यहाँ पर here are some traditions, कुछ रिवायात हैं. सॉरी मैं एक लाइन छोड़ गई हूँ. सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप, तो जो उनकी सेलिब्रेशंस होती हैं
وہ رہتی ہیں ٹو اے منتھ، مہینے کے آخر تک. تقریبات کا دورانیہ در حقیقت 1 ماہ تک جا سکتا ہے. ہیئر آر سم ٹریڈیشنز، تو یہاں پر کچھ روایات ہیں ایسوسیٹیڈ ود چائنیز نیو ایئر، جن کو منسلک کیا جاتا ہے چین کے کچھ روایات کے ساتھ. درج ذیل اہم چین کے نئے سال سے منسلک کچھ روایات ہیں. تو یہاں پہ ہمارا پیراگراف نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے، 2nd پیسج سٹارٹ ہوتا ہے. کلیننگ ہاؤسز اینڈ نیو کلاتھس، کلیننگ ہاؤسز اینڈ نیو کلاتھس، گھروں کی صفائی اور نئے کپڑے، نئے ملبوسات. پریئر ٹو دا فرسٹ ڈے، خاص طور پر سال کے پہلے دن آف دا نیو ایئر، پہلے دن سال کے آغاز میں. اٹ از کسٹمری، یہ رواجی ہے فار فیملیز، خاندانوں کے لیے، ٹو تھورلی کلین دیئر ہاؤسز، کہ وہ اپنے گھروں کی اپنے گھروں کی مکمل صفائی کرتے ہیں. خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ سال نو کے پہلے دن سے قبل گھر کی مکمل صفائی کی جاتی ہے. ڈوئنگ دس از سیڈ ٹو کلیئر آؤٹ اینی بیڈ لک، اس طرح کرنا جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ گھر میں جو بیڈ لک ہے وہ اس کو صاف کر دیں. فرام دا پریویس ایئر، جو پچھلے سال کی ہے، پریویس کا مطلب ہوتا ہے پچھلے سال کی. اینڈ ٹو میک دا ہاؤس ریڈی، اور گھر کو تیار کیا جاتا ہے. ٹو ایکسیپٹ گڈ لک کو، جو خوش قسمتی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے. فار دا کمنگ ایئر، آنے والے سال کے لیے. ایسا کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے پچھلے سال کی بدقسمتی صاف ہو جاتی ہے اور گھر آنے والے سال کی خوش قسمتی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آل کلیننگ مسٹ بی فنشڈ، تمام جو صفائیاں ہیں وہ لازمی طور پر ختم ہو جانی چاہیے. بیفور نیو ایئرز ڈے، نئے آنے والے سال کے دن سے پہلے. سو نو چانس آف ایکسیڈنٹلی تھروئنگ آؤٹ اے گڈ فارچون آف دا نیو ایئر، تو تمام صفائی نئے سال کا دن آنے سے پہلے کر لینی چاہیے تاکہ نئے سال کی خوش بختی کو حادثاتی طور پر باہر پھینکنے کا کوئی امکان نہ رہے. ویئرنگ بلیک کلر از ناٹ الاؤڈ، کالا رنگ پہننے کی اجازت نہیں ہے. ڈیو ٹو اٹس ایسوسیشن، کیونکہ جو اس کو منسلک کیا جاتا ہے ود ڈیتھ، موت کے ساتھ. ہاؤ ایور ویئرنگ ریڈ از انکریجڈ، تاہم سرخ رنگ پہننا جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. ایز دا کلر از ایسوسیٹیڈ ود وارڈنگ آف بیڈ اسپرٹس، وارڈنگ آف کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا بیڈ اسپرٹس، بدروحوں سے. موت کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے کالے رنگ کا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، تاہم سرخ لباس پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کیونکہ سرخ لباس بدروحوں سے چھٹکارا پانے سے منسوب ہے. نیکسٹ ہمارے پاس 3rd پیراگراف ہے. ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس، گھروں کو سجانا، گھروں کی سجاوٹ. اندر پاپولر کسٹم، ایک اور مشہور رواج ہے از ٹو ہینگ اپ سائنز. ہینگ اپ کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، سائنز علامات، اینڈ پوسٹرز اشتہار، آن دا ڈورز دروازوں پر، اینڈ ونڈوز اور کھڑکیوں پر، ود دا چائنیز ورڈ فو، چینی لفظ فو لکھ کر لٹکایا جاتا ہے. ریٹن آن دم، جو کہ ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے. وچ مینس گڈ لک، وچ مینس لک، جس کا مطلب ہوتا ہے قسمت، اینڈ ہیپینس، اور خوشی. ایک عام رواج ہے دروازوں اور کھڑکیوں پر ایسی علامتی تختیاں اور اشتہار لگانا بھی ہے جن پر چینی زبان کا لفظ فو تحریر ہوتا ہے، جس کا مطلب قسمت اور خوشی ہے. بائنگ فلاورز، پھول خریدنا، فار دا ہوم، گھر کے لیے، از آلسو کامن پلیس، ایک عام سی بات ہے. سنس سمبلائز، کیونکہ وہ اس چیز کی علامت سمجھتے ہیں. دا کمنگ، آنا، اسپرنگ، بہار، اینڈ نیو ایئر، اور آنے والے، اینڈ دا بگننگ، اور شروعات. گھر کے لیے پھول خریدنا بھی عام ہے کیونکہ یہ بہار کی آمد اور ایک نئے آغاز کی علامت ہے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 4 ہے. نیو ایئرس ایو ڈنر، سال نو کا رات کا کھانا، یا پھر اس کو سال نو کا عشائیہ بھی کہتے ہیں. آن دا ایو آف چائنیز، ایو از اے شارٹ فارم آف ایوننگ. آن دا ایو آف چائنیز نیو ایئر، چینی سال نو کی شام کو. اٹ از کسٹمری، یہ رواجی ہے، ٹو وزٹ ریلیٹیوز، رشتہ داروں کے گھر جانا. اینڈ پارٹیک کا مطلب ہوتا ہے حصہ لینا. ان اے لارج ڈنر، بہت بڑے ڈنر میں. ویئر اے نمبر آف اسپیسیفک فوڈس آر سروڈ، جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں اسپیسیفک مخصوص قسم کے فوڈس، کھانے، آر سروڈ، پیش کیے جاتے ہیں. چینی سال نو کے موقع پر رشتہ داروں کے ہاں جانے اور ایک بڑی ضیافت میں شرکت کرنے کا رواج ہے جہاں خاص قسم کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں. اٹ از ٹپیکل فار چائنیز فیملی، یہ چینی خاندانوں کے لیے عام بات ہے، ٹپیکل ہے.
ٹو میک 8 to 9 ڈشز کہ وہ 8 سے 9 کھانے بناتے ہیں فار چائنیز نیو ایئرس ایو ڈنر. وہ اپنے جو ان کی ایو ڈنر ہے اس شام کا جو کھانا ہے اس کے لیے. بیکاز ان چائنیز لینگویج کیونکہ چینی زبان میں دا ورڈ 8 مینس جو لفظ 8 ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پراسپیرٹی خوشحالی اینڈ دا ورڈ 9 مینس لانگ لاسٹنگ. اور جو 9 کا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لانگ لاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے دیر تک رہنا یا عمر درازی. چینی خاندان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سال نو کی ضیافت کے موقع پر 8 سے 9 پکوان بناتا ہے کیونکہ چینی زبان میں لفظ 8 کا مطلب خوشحالی اور 9 کا مطلب عمر درازی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 5 ہے. دیکھیں گیونگ گڈ لک گفٹس یعنی خوش قسمتی کی والے علامتی تحفے دینا. اٹ از اے ٹریڈیشنل پریکٹس. یہ ایک روایتی سرگرمی ہے. فار ایڈلٹس یا دستور ہے بڑوں کے لیے ٹو گیو چلڈرن کہ وہ بچوں کو دیتے ہیں لٹل ریڈ انویلپس چھوٹے چھوٹے لفافے فلڈ ود منی جو کہ پیسوں سے بھرے ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو سمبلائز اس چیز کی علامت کو ظاہر کرنے کے لیے ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی. ویلتھ کا مطلب ہوتا ہے دولت, پراسپیرٹی کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی. فار دا کمنگ ایئر آنے والے سال کے لیے. بڑوں کے لیے ایک دستور یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو رقم سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے سرخ لفافے دیں جو آنے والے سال کے لیے دولت اور خوشحالی کی علامت ہیں. اٹ از آلسو کامن یہ ایک عام سی بات ہے فار ایلڈرز بڑوں کے لیے ٹو پریزنٹ دینا ریڈ پیکٹس سرخ لفافے ٹو ان میرڈ غیر شادی شدہ ممبرس آف دا فیملی خاندان کے افراد کو. بزرگوں کے لیے خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو سرخ پیکٹ لفافے پیش کرنا ایک معمول ہے. انویلپس آر ناٹ ٹو بی اوپن. یہ جو انویلپس ہوتے ہیں لفافے ہوتے ہیں ان کو نہیں کھولا جاتا انٹل دا ریسیپینٹ جب تک لینے والا جو ہے ہیز لیفٹ چھوڑ نہ جائے دا ہوم آف دا گیور دینے والے کا گھر. لفافے تب تک نہیں کھولے جاتے جب تک لفافہ لینے والا دینے والے کے گھر سے روانہ نہیں ہو جاتا. نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے آنرنگ دا اینیملس جانوروں کو عزت بخشنا. ایوری ایئر از ایسوسیٹیڈ ہر سال جو ہے اس کو منسلک کیا جاتا ہے ود ون آف دا 12 میں سے ایک اینیمل آف دا چائنیز زوڈیک 12 میں سے ایک جو ان کا برج کا جانور ہے اس کے ساتھ. چینی کیلنڈر کا ہر سال چینی برج کے 12 جانوروں میں سے کسی ایک جانور کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. دیز اینیملز آر آفن یہ جو جانور ہیں آفن کا مطلب ہوتا ہے اکثر, ریپرزینٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے پیش کیے جاتے ہیں ان ڈیکوریشنز سجاوٹ میں. ان جانوروں کی نمائندگی اکثر آرائش و زیبائش کی صورت میں کی جاتی ہے. سم پیپل بلیو کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں دیٹ دوز بورن ڈیورنگ کہ وہ لوگ جو پیدا ہوتے ہیں ڈیورنگ کے درمیان دا ایئر آف اے پرٹیکولر اینیمل ایئر کا مطلب ایئر سال پرٹیکولر مخصوص اینیمل جانور میں ہیو کریکٹر ٹریٹس وہ ہو سکتا ہے رکھتے ہوں کریکٹر ٹریٹس کا کرداری خصوصیات آف دا اینیمل اس جانور کی. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ جس سال میں جس خاص جانور والے سال میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے اس جانور کی کرداری خصوصیت پائی جاتی ہے. یعنی وہ ہر سال کا جو جانور ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور جو بندہ اس سال میں پیدا ہوتا ہے تو لازمی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس جو بچہ ان میں پیدا ہوا ہے اس سال میں اس بچے کی کرداری خصوصیات جو ہوں گی وہ اس جانور کے جیسی ہوں گی. نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس پیراگراف نمبر 7. چائنیز نیو ایئر از اے ٹائم چینی سال نو ایک وقت ہے وین فیملی شوڈ کم ٹوگیدر جب فیملی خاندانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے ان آرڈر ٹو گیو تھینکس شکریہ ادا کرنے کے لیے فار دا ایئر دیٹ ہیز پاسڈ اس سال کے لیے جو کہ گزر چکا ہے اینڈ ری انوگریٹ اور خود کو تیار کرنے کے لیے دیم سیلفس اپنے آپ کو فار دا کمنگ ایئر آنے والے سال کے لیے. چینی سال نو وہ وقت ہوتا ہے جب خاندانوں کو گزرے ہوئے سال کا شکریہ ادا کرنے اور خود کو آنے والے سال کے لیے تازہ دم کرنے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہمارے یونٹ نمبر 2 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. I'm a نیو یوٹیوبر اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی جو نیو ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.